پتھر ایسے ہیں جن میں معرفت خداوندی کی تاثیر ہے کہ جب وہ زمین پر گرتے ہیں تو وہ خدا کے خوف سے گرتے ہیں، خشیت الہیہ کی وجہ سے گرتے ہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اللہ فرماتا ہے اگر قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اس آیت مقدسہ میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پتھروں کے اندر بھی معرفت خداوندی کی تاثیر باقی ہے، اثر ہے۔ بعض آیات مقدسات میں ان کی تسبیحات اور تحلیلات کا بھی ذکر ہے، حدیث پاک میں بھی ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں جن کے اندر معرفت خداوندی کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پتھروں کے اندر بھی رب العالمین نے اپنی خشیت کی تاثیر رکھی ہے۔ خوف جب اوپر سے گرتے ہیں تو وہ خوف خدا کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے گرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی قوم کے دلوں کی قساوت کو بیان کیا گیا کہ ان کے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ پتھر تو فائدہ دیتے ہیں، مخلوق خدا کے لیے پانی نکلتا ہے ان سے، یا جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، یا وہ معرفت خداوندی کی تاثیر کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے زمین پر گرتے ہیں، تو ان میں معرفت کی تاثیر موجود ہے۔ کفار و مشرکین کے دلوں میں تو تاثیر ہی کوئی نہیں، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے دل جو ہیں وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے خالق کائنات ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری اور ہدایت پر قائم رکھنا۔ تو اس حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے باقاعدہ دلوں کے لیے دعا مانگی یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر قائم رکھنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کفار و مشرکین اور بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نشانیاں بار بار دیکھیں، لیکن اس کے باوجود رب ان کی قساوت قلبی بیان کر رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، حالانکہ انہوں نے اللہ کی نشانیاں بھی دیکھیں، حق ظاہر ہو جانے کے بعد ان کے دل پھر بھی سخت ہو گئے اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوئے۔ پتھر میں تو تاثیر باقی ہے لیکن ان کے دلوں میں کوئی تاثیر کوئی نہیں، معرفت کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز ساتھی، آقا کریم علیہ السلام نے پتھروں کے بارے میں ان کے اندر جو معرفت کی تاثیر ہے اس کے حوالہ سے بہت کچھ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے، یا فرمایا جب کفار و مشرکین کے نرغے میں آقا کریم علیہ السلام آئے تو جبل شبیر پر چڑھے۔ جبل شبیر کے اندر بھی یہ تاثیر تھی، جب چڑھے تو جبل شبیر بول اٹھا، عرض کی یا رسول اللہ میرے سے اتر جائیے، اس لیے اتر جائیے کہ اگر کفار و مشرکین نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہا
تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، لہٰذا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یعنی معرفت کی تاثیر پہاڑوں میں بھی ہے، پتھروں میں بھی ہے۔ یہ اثر ہے جس اثر کی وجہ سے، اس معرفت کے اثر کی وجہ سے جبل شبیر بول کے کہہ رہا تھا، اے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب، مہربانی فرمائیے میرے سے اتر جائیے۔ اگر میرے سے آپ پکڑے گئے، کفار کے اگر نرغے میں آ گئے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو یہ جملہ جب جبل شبیر نے بیان کیا تو جبل حرا وہ بول اٹھا، عرض کی یا رسول اللہ ہماری طرف آ جائیے۔ اللہ اکبر، اے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب ہماری طرف آ جائیے، ہماری طرف آ جائیے۔ معلوم ہوا میرا وجدان یہ کہتا ہے، میری کیفیت یہ کہتی ہے کہ جبل حرا یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری طرف آ جائیے، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے۔ لیکن اے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب، اللہ نے معرفت کی تاثیر ہمارے اندر بھی رکھی ہے، آپ نبیوں کے سردار ہیں، لہٰذا جبل شبیر نے یہ کہا ہے کہ اے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب آپ اس پہاڑ سے اتر جائیے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کافروں کے نرغے میں نہ آ جائیں۔ لیکن جبل حرا یہ کہہ رہا ہے اے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب ہماری طرف آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔